आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब आला हजरत ने ये कहा था तो फिर आला हजरत का बेटा कहाँ खामोश रहेगा, जिसको पूरी दुनिया मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के नाम से याद करती है। मुफ्ती आजम ने गौसे आजम की शान बयान करते हुए कहा था, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जब आला हजरत ने दूसरे मकाम पर कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, तो फिर नवासे ने इस शेर पर अमल करते हुए और जमाने को बता दिया, लोगों मेरे नाना ने तो कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन जो कादरी हो जाता है, जिसको कादरी निस्बत मिल जाती है, जिसके गले में गौसे आजम का कादरी पट्टा पड़ जाता है, तो वो दुनिया से जब जाता है तो मेरे मुर्शिदे मन हुजूर ताजी शरिया बदर तरीका की जबान में यूं कहता हुआ जाता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। लेकिन आइए कादरी गुलामों, आप कहोगे मौलाना जो आता है वो कादरी होने पर अपने आप पर गर्व महसूस करता है, अपने आप को कादरी बताने पर फख्र महसूस करता है। हम गौसे आजम के नाम की महफिल अपनी बस्ती के अंदर सजाते हैं। अगर आपने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी तो मेरी बात आपके सर से गुजर जाएगी। ये तमाम तर अरबाब मिंबर बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम तर लोगों की जूतियों से टच होने वाली खाक को अपने अमामे की रौनक और जीनत बनाकर, इन तमाम तर लोगों की मोहब्बत को अपने गले में तावीज़ की तरह पहनकर बहुत तेजी के साथ आप हजरात की समातों की कालीन पर अपनी मोहब्बतों की गुफ्तगू का गुलदस्ता रखना चाहता हूँ। लोग अगर आपसे सवाल करें, लोगों अरे गौसे आजम के नाम पर लंगर तुम करवाते हो, गौसे आजम के नाम पर न जाने क्या क्या होता है, हर महीने गौसे आजम का मीलाद हुआ करता है, गौसे आजम की शान बयान की जाती है। लेकिन आइए मैं आपको यह भी बता दूं, आप जानते हो हिंदुस्तान के अंदर हर वली से मानने वाले लोग रहते हैं। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जिसकी हुकूमत है उसको पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। यहाँ पर सिर्फ गरीब नवाज के चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर साबरी गुलाम हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मानने वाले लोग भी हैं। साबरी पट्टा अपने गले में डालते हैं। और आगे बढ़कर मैं कह दूं, यहाँ पर लोग वारिसी भी होंगे जो बारिश से देवा से मोहब्बत करते होंगे। और आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे जिस मरकज से आप ताल्लुक रखते हो उसी मरकज को पूरी दुनिया बराइली शरीफ के नाम से याद करती है। आला हजरत के मानने वाले भी यहाँ पर हैं, बिलग्राम शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं, महरारा मुकद्दसा से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं, कालपियों मसौलियों कछौचा से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आइए मैं आपको बता दूं, हर वली का जिक्र, हर वली का उर्स जो होता है वो साल में एक मर्तबे होता है। लेकिन ये एजाज़ो कमाल हासिल है बगदाद के दूल्हा को, ये शान हासिल है बगदाद के गौसे आजम को। हर वली का उर्स तो साल में एक मर्तबे होता है, लेकिन बगदाद के गौसे आजम का उर्स महीने की हर 11 तारीख को हुआ करता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई मुझसे ये दामन पकड़ के सवाल करे, मौलाना क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है कि आप गौसे आजम के नाम को इतना बुलंद बता रहे हो, आपके पास में कोई सबूत है? अगर मुझसे और आपसे कोई पूछने लगे तुम अल्लाह वालों का जिक्र करते हो, कहीं पे इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, कहीं पे बगदाद के गौसे आजम का जिक्र करते हो, कहीं पे गरीब नवाज का जिक्र करते हो, कहीं पे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर अली का जिक्र करते हो, कहीं पे सफर की 25 तारीख को आला हजरत का उर्स मनाते हुए नजर आते हो, आपके पास सबूत क्या है? तो आइए पलरिया कला के अंदर रहने वालों, मैं किसी छोटी मोटी किताब से आज आपको सबूत दे करके नहीं जाऊंगा, बल्कि उसी किताब का आपको सबूत देना चाहूंगा जिस किताब पे तमाम किताबों को, जिस किताब पर फजीलत हासिल है। मेरे रब ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इसके अलावा 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं, 104 किताबों और सहीफों को मेरे रब ने नाजिल फरमाया है। लेकिन मेरे रब ने कहीं पे तौरात को नाजिल फरमाया, कहीं पे इंजील को नाजिल फरमाया, कहीं पे ज़बूर को नाजिल फरमाया, कहीं पे कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। लेकिन जब से सबसे ज्यादा जो शान वाली किताब है उसी को पूरी दुनिया कुरान के नाम से याद करती है। मैंने जब कुरान पाक को पलटा है, जब मैंने कुरान पाक को अपने सीने से लगाने के बाद में, वुजू करने के बाद में जब मैंने कुरान को हाथ लगाया और मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान दुनिया हमसे कादरी होने का सबूत मांग रही है, दुनिया हमसे गौसे आजम का जिक्र कराने पर सबूत मांग रही है, दुनिया हमसे इमाम हुसैन का जिक्र
کرنے پر ثبوت مانگ رہی ہے، دنیا ہم سے غریب نواز کے نام پر لنگر لٹانے کا ثبوت مانگ رہی ہے۔ اے قرآن تیرے اندر تو زمین کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو آسمان کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو برگ و ثمر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو شجر و حجر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو بحر و بر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو لوح و قلم کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو شجر و حجر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو خشک و تر کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو عرش و کرسی کا ذکر ہے، اے قرآن تیرے اندر تو کائنات گیتی کے ذرے ذرے کا ذکر ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کا بھی ثبوت دیتے، ارے ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا ہم سے ثبوت مانگتی ہے، تو ثبوت میں ہم کون سا سرٹیفکیٹ پیش کریں، ثبوت میں ہم کون سی دلیل پیش کریں؟ جب میں نے قرآن کو پلٹ کر کے تلاوت کیا ہے قرآن کی، تو مجھے قرآن کے اندر ایک سورت ملتی ہے جس کو پوری دنیا آل عمران کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہاں پہ قرآن کے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں جذب کرنے والی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کو اپنے سینے میں رچانے اور بچانے والی یہاں پر معتبر مقتدر محترم محتشم جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان تمام تر لوگوں کی عظمتوں کے لمحے سہارے یہ ان تمام تر لوگوں کے ذریعے میں آپ حضرات تک بتانا چاہتا ہوں، میں نے جب قرآن کی اس سورت کی تلاوت کی جس کو پوری دنیا آل عمران کے نام سے یاد کرتی ہے، تو میں نے قرآن کے ترجمے میں دیکھا، میں نے قرآن کی تفسیر میں دیکھا، اے قرآن تو نے یہ جو آل عمران کی سورت نازل فرمائی ہے، اے پروردگار عالم تو نے اپنے قرآن کے اندر جو آل عمران نام سے سورت کو نازل فرمایا ہے، یہ عمران کون ہے اور عمران کے ذریعے تو نے بتایا ہے عمران کے گھر والے کون ہیں، عمران زمین پہ کیسے رہتے تھے، عمران کے بارے میں صرف ایک دو آیت نہیں بلکہ میرے رب نے پوری سورت کو نازل فرمایا ہے۔ میں نے اور قرآن پاک کی تلاوت کی تو مجھے ایک اور سورت ملتی ہے جس کو پوری دنیا سورہ لقمان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عالم تصور میں عرض کیا، اے میرے پروردگار یہ لقمان کون ہے، یہ لقمان کا ذکر تو نے قرآن میں کیا ہے، لقمان کس کو کہا جاتا ہے، لقمان کس ذات کا نام ہے، لقمان کس شخصیت کا نام ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، نادان یہ لقمان اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقتدر بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ارے لقمان کا ذکر قرآن کے اندر ہے، آل عمران کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ میں نے اور آگے بڑھ کے قرآن کی تلاوت کی تو مجھے ایک سورت اور ملتی ہے جس کو پوری دنیا سورہ مریم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ مریم وہی ہے جن کے بیٹے کو پوری دنیا حضرت عیسیٰ کا نام دیتی ہے، جن کو بغیر باپ کے جن کو پیدا کیا گیا تھا اسی کو پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مریم کے نام سے ایک دو آیت نہیں بلکہ میرے رب نے قرآن میں پوری سورت کو نازل فرمایا ہے، کہیں پہ میرے رب نے سورہ کہف کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن آج یہ جو اللہ والوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آج بلریا کلا کے اندر رہنے والے جنہوں نے رمضان کے مہینے سے لے کر آج تک محنتیں کابشیں کوششیں کرنے کے بعد میں یہ غوث اعظم کی تقریب کو، غوث اعظم کے نام سے منسوب محفل کو جو وجود میں لانے کی مکمل محنتیں کی ہیں، اس کا ثبوت ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ ارے اللہ والوں کا ذکر ہم نہیں کرتے بلکہ پروردگار عالم نے قرآن میں اللہ والوں کا ذکر کیا ہے، اللہ والوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ جو ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم سورہ مریم، جو ہم مریم کا ذکر کرتے ہیں، جو ہم آل عمران اور لقمان کا ذکر کرتے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت محمودہ ہے۔ اور ہم تو فخر کے ساتھ اپنے قادری ہونے پر یہ کہتے ہیں، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے پیرانے پیر کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ والوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں اور ان تمام تر منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار علماء سے سوال کرتا ہوں، جتنے لوگ محفل کو سن رہے ہیں ان سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، لوگوں آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو ہر شخص اپنے اس باپ کا نام بتائے گا جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہوگا۔
میں اپنے باپ کا نام بتاؤں گا، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب اپنے باپ کا نام بتائیں گے، ان کے علاوہ جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنے باپ کا نام بتائیں گے، لیکن جب یہ اپنی عقل کے گھوڑے کو جب دوڑائیں گے تو ان کا ذہن جب پہنچے گا آخری اسٹیج پر، جب میں نے آپ سے پوچھا لوگوں آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو آپ نے اپنے باپ کا نام بتا دیا، لیکن جب میں نے ان تمام تر دانشوران قوم و ملت سے پوچھا اے لوگوں آپ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑائیے اور اپنی عقل کو اس آخری اسٹیج پر پہنچائیے گا جس کو پوری دنیا، اگر میں نے قرآن کے ماننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا ارے تم ہمارے باپ کا نام پوچھتے ہو، بلکہ جو پوری دنیا کی نسل انسانیت کا باپ ہے اسی کو پوری دنیا حضرت آدم کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ جو آدم ہے یہ آدم کسی اور سے نہیں، آدم سے حضرت یہ آدمی جو بنا ہے یہ آدمی کسی اور سے نہیں بلکہ آدم سے مشتق ہو کر کے بنا ہے، یہ آدمی آدم سے بنا ہے، آدم کے بیٹے کو آدمی کہا جاتا ہے۔ میں نے قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن پر ایمان اور ایقان و وجدان رکھنے والوں سے جب پوچھا اے قرآن کو ماننے والوں تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہمارے باپ کا نام آدم ہے۔ جب میں نے انجیل کے ماننے والوں سے پوچھا تو انجیل کے ماننے والوں نے کہہ دیا ہمارے باپ کا نام آدم ہے۔ میں نے زبور اور توریت کے ماننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے باپ کا نام آدم ہے۔ لیکن آئیے جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا تو آدم کا مشن کیا تھا، آدم کا طریقہ کیا تھا؟ آدم کا صرف ایک ہی مشن تھا، اسلام آگے کو بڑھتا رہے، اسلام کی قندیل روشن ہوتی رہے، اسلام کے چراغ کی لو روشن ہوتی رہے، اسلام کا جھنڈا لہرتا رہے، اسلام کا علم بلند ہوتا رہے، اسلام کا درخت پھلتا اور پھولتا رہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تھے تب بھی لوگ اسلام کو مٹانے کا پروپیگنڈا بنا رہے تھے، لیکن اسلام کی حفاظت کسی اور نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے خود کی ہے۔ جب میرے آقا حضرت آدم دنیا میں آئے تھے اور اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے، اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا، اسلام پھلتا اور پھولتا جا رہا تھا، اسلام کی قندیل روشن ہوتی جا رہی تھی، لیکن حضرت آدم دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد میں اب کوئی نہیں آتا ہے۔ اب دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ارے اب ہمیں اسلام کو مٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آدم آئے تھے دنیا سے چلے گئے، اب ہم اسلام کو اکھاڑ کر کے اسلام کے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ لیکن جب مادی طاقتیں اس بات کا پروپیگنڈا آپس میں بنا رہی تھی تو ان کے بعد میں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اور نہیں آتا ہے بلکہ وہی آتے ہیں جس کو پوری دنیا حضرت شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شیس میدان میں آئے ہیں، اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کا پودا پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے، اسلام کی قندیل روشن ہوتی جا رہی ہے، اسلام کا چراغ روشن ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حضرت ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے، ایک گھڑی ایسی بھی آ جاتی ہے، ایک ساتھ ایسی بھی آ جاتی ہے، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایک ایسا بھی آتا ہے، ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ حضرت شیس بھی دنیا سے رحلت کر کے جا رہے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار عالم کی ہے، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ جب حضرت شیس دنیا سے گئے تھے تو اب ظالم طاقتیں پھر سامنے آ گئی تھی، اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہمیں اسلام کو مٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب حضرت شیس دنیا سے گئے ان کے بعد میں 1,24,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء رسول نبی آتے رہے، اسلام کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن آخر میں کوئی اور نہیں آتا ہے بلکہ وہی آتا ہے جس کو پوری دنیا سنیوں کا پیغمبر کہتی ہے، جس کو پوری دنیا آمنہ کے لال سے یاد کرتی ہے، جس کو پوری دنیا رسولوں کے سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرا اور تیرا نبی میدان میں آتا ہے اور مکے کی مقدس زمین پہ میرے آقا نے آ کر کے جب اسلام کی قندیل کو روشن کیا ہے، اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے، اسلام کی کشتی کو جب اپنا کاندھا دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے اسلام کو پھیلایا تھا۔ اسلام تو آیا تھا مکے کی مقدس زمین پر، لیکن آج لکھیم پور کھیری کے اندر اور بھارت کے اندر 7 سمندر پار کر کے ایسے کیسے آ گیا تو یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ میرے اور مدنی اور مکی سرکار کی دین ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عادت کریمانہ ایسی تھی، میرے مصطفیٰ کا اخلاق ایسا تھا کہ پیغمبر سے جو ایک مرتبہ بات کرتا تھا وہ میرے پیغمبر کے قدموں پہ گرتا ہوا نظر آتا تھا اور اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ لیکن آج جو سنتے چلے جائیے گا پڑریا کے علاقے کے اندر رہنے والوں میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا بھی آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ دنیا سے کوچ کر کے جا رہے ہیں، میرے
मुस्तफ़ा दुनिया से रहिलत करके जा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ। ऐसे नालायक नाहंजार गद्दार बदकार मक्कार निकम्मे कमीने लोगों के गाल पर तमाचा रसीद करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अरे तू मेरे पैगंबर की बात करता है, मेरे पैगंबर को मेरे परवरदिगार आलम ने खातमुन नबीयीन बना करके भेजा है। मेरे पैगंबर की शान तो बहुत बुलंद है, मेरे पैगंबर का रुतबा तो बहुत आला है। अरे उनसे मोहब्बत करने वाला, उनका लाडला बेटा जो उनकी आल से है, उसको पूरी दुनिया कादरी उसे गौसे आजम के नाम से याद करती है। अरे गौसे आजम की शान तो बहुत बुलंद है। अरे अब्दुल कादिर गौसे आजम अगर किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं तो वो मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आता है। मेरे आका गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर अपनी तुरबत शरीफ के अंदर जिंदा है। गरीब नवाज राजस्थान की मुकद्दस जमीन पर जिंदा है। और आगे बढ़ के कहूं बरेली की मुकद्दस जमीन पे आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदा है और उनके शहजादे मुफ्ती आजम जिंदा है। मुर्शिदे मन हुजूर ताजिक शरिया अपनी तुरबत के अंदर जिंदा है। ये अल्लाह वाले जिंदा है। तो मेरे नबी की शान तो बहुत बुलंद है। मैं मानता हूं कि मुस्तफा को एक आन के लिए मौत आई थी, एक लम्हे के लिए मौत आई थी, लेकिन मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफा आज भी जिंदा है, मेरे मुस्तफा सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर उनकी जिंदगी से हमारी रहनुमाई क़यामत तक करता रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेली शरीफ का पैगाम।